السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرٹیکل وائس چینل میں اسلام اخبار کے کالم لے کر حاضر خدمت ہوں۔ روزنامہ اسلام کے آرٹیکل کا آغاز سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے، کیونکہ آرٹیکل وائس چینل سے حاصل ہونے والی رقم الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت پر خرچ کی جاتی ہے۔ پہلا آرٹیکل ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب کا، سفر ایران کے چند تاثرات و مشاہدات۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب اپنے آرٹیکل کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہفتہ کے روز ایران سے واپس گجرانوالہ پہنچ گیا ہوں، مگر دوحہ سے لاہور کی فلائٹ 5 گھنٹے لیٹ ہونے کی وجہ سے اسباق میں حاضری نہ ہو سکی۔ سفر کی مدت میں 1 دن کے اضافے کی وجہ سے نیا روٹ قطر ایئر ویز کے ذریعے تہران سے دوحہ، وہاں سے لاہور کا ترتیب پایا۔ دوحہ میں اسٹاپ 7 گھنٹے کا تھا، مگر فلائٹ کی روانگی میں 5 گھنٹے کی تاخیر کی وجہ سے 12 گھنٹے تک پھیل گیا۔ یوں میرے لیے یہ سفر آزمائش سے کم نہیں تھا۔ میرے ٹخنوں میں ایک عرصہ سے درد رہتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ بھلا کرے گجرانوالہ کے ایک نوجوان حافظ محمد صدیق کا، جو گلاسکو سے آ رہا تھا اور اسی فلائٹ سے اسے بھی لاہور آنا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور بتایا کہ وہ گجرانوالہ کے مولانا حافظ ریاض انور گجراتی کا شاگرد ہے اور ان کے ہاں میرے بیانات سنتا رہتا ہے۔ پھر وہ جہاز میں سوار ہونے تک مسلسل میرا سہارا بنا رہا۔ اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اس سفر میں ایک لطیفہ یہ ہوا کہ تہران ایئرپورٹ پر میں صبح جلدی پہنچ گیا تھا اور ناشتہ وہیں کیا۔ انڈے والا ایک برگر اور ایک چائے کا آرڈر دیا، لیکن جب اس کا بل دیکھا تو 25,500 ایرانی ریال تھا۔ ایک دفعہ تو سر گھومنے لگا، پھر میں نے کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے کہا کسی اور کرنسی میں بتاؤ۔ اس نے کہا 3 امریکی ڈالر۔ یہ سن کر میرا سانس بحال ہوا اور ایک کونے میں میز پر سامان رکھ کر اطمینان سے ناشتہ کیا، جبکہ شام کو دوحہ ایئرپورٹ پر ایک بڑا کپ چائے کا امریکی 5 ڈالر میں میسر ہوا، جو 2-4 سال پہلے 500 روپے کے لگ بھگ بنتا تھا، اب 750 سے 800 روپے کے درمیان بنتا ہے۔ میرا ایران کا یہ سفر ان 3 اشروں کے بعد تھا۔ پہلے اس سفر کی خود اپنی لکھی ہوئی تفصیلی رپورٹ پرانے ریکارڈ سے نکلوا کر میں ساتھ لے گیا تھا، اور اب اسے دوبارہ کمپوز کر کے اپنی ویب سائٹ www.zahidurrashidi.org پر ڈالنے کا پروگرام ہے۔ وہاں کے کچھ دوستوں نے اسے پڑھا اور میرے استفسار پر بتایا کہ مجموعی صورتحال اب بھی کم و بیش اسی طرح ہے، جبکہ کوئی نمایاں فرق مجھے دکھائی نہیں دیا۔ البتہ یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ایران کے اہل سنت علماء اکرام نے اپنے تحفظات و شکایات کے حوالہ سے تصادم اور کشمکش کی بجائے تعاون اور فہم و تفہیم کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، جس کے مثبت اثرات دھیرے دھیرے سامنے آ رہے ہیں اور اہل سنت کے حقوق و مفادات کے لیے پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کا کریڈٹ یقیناً زاہدان کے حضرت مولانا عبدالحمید کو جاتا ہے، جو بڑی حکمت عملی، تدبر اور حوصلہ کے ساتھ اہل سنت کی رہنمائی اور قیادت کر رہے ہیں، اور ان کی بات کو سرکاری حلقوں میں بھی توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ یہ بات وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوئی کہ 26 جون کو تہران یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے عالمی مؤتمر کے اصل محرک یونیورسٹی کے سنی اساتذہ تھے، بالخصوص فقہ شافی کے شعبہ میں کام کرنے والے اساتذہ اور دانشور حضرات نے اس کی تحریک کی تھی، جس میں انہیں سرکاری سرپرستی کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے اکابر علماء کرام کی حمایت بھی حاصل تھی۔ میری حاضری پر سب سے زیادہ خوش یہ اکابر علماء کرام تھے۔ اس کے ساتھ ہی والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ اور خود میرے شاگردوں میں سے جو بھی وہاں آ سکا، اس نے ملاقات کی صورت ضرور نکالی۔ بالخصوص زاہدان کے مولانا غلام اللہ اور مولانا محمد شاہ نوازی کی خوشی قابل دید تھی۔ یہ دونوں دارالعلوم کراچی کے فضلاء میں سے ہیں، 1 سال کے لگ بھگ عرصہ الشریعہ اکادمی گجرانوالہ میں گزار چکے ہیں اور اب دارالعلوم زاہدان میں تعلیمی و تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ دونوں حضرات باری باری پورے سفر میں میرے ساتھ رہے اور خدمت و میزبانی کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں کی سعادتوں سے بہرہور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایران میں دارالعلوم کراچی، جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، جامعہ فاروقیہ، دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک اور جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ کے بہت سے فضلاء مقامی مختلف مقامات پر تدریسی و تعلیمی خدمات میں مصروف ہیں۔ ان کی محنت و کاوش کا تسلسل دیکھ کر دل خوش ہوا۔
مختلف مجالس میں علمی و فکری مسائل پر بھی ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ ایک مجلس میں ایران کے سرکردہ علماء کرام سے ہمارے کسی ساتھی نے سوال کیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور تابعین جن علاقوں میں بھی گئے تھے وہاں عربی زبان کو فروغ ہوا اور آہستہ آہستہ وہ سب علاقے عرب بن گئے۔ مثلا مصر، شام، عراق، سوڈان، الجزائر، لیبیا وغیرہ ایسے ممالک ہیں جو عرب نہیں تھے مگر عرب بن گئے، جبکہ ایران میں ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ صحابہ کرام اور تابعین کی اچھی خاصی تعداد یہاں آئی ہے، اور ایسا کیوں ہوا اس موقع پر میں نے عرض کیا کہ اس سوال میں میری طرف سے ایک اضافہ کر لیں کہ ایرانیوں نے نہ صرف یہ کہ خود عربی زبان کو قبول نہیں کیا بلکہ ہمارے لیے بھی رکاوٹ بن گئے، اور ہمارے ہاں صدیوں تک فارسی بطور دفتری، عدالتی اور قومی زبان رہی جو اب انگریزی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس سے پیچھا چھڑانا ہمارے لیے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اس مجلس میں بتایا کہ مصدقہ معلومات کے مطابق پاکستان بن جانے کے بعد ممتاز مسلم لیگی لیڈر آغا خان نے تجویز دی تھی کہ اس نئے ملک میں انگریزی کے بجائے عربی کو سرکاری زبان بنایا جائے، جس سے یہ ملک عرب کلچر سے وابستہ ہو جائے گا اور بہت سی ثقافتی الجھنوں سے محفوظ رہے گا، مگر ان کی بات قابل توجہ قرار نہیں پائی۔ چنانچہ انگریزی زبان اب تک اپنے تمام تر ثقافتی ماحول اور تہذیبی روب و ادب کے ساتھ ہم پر بدستور مسلط ہے، اور اس کے حصار کو توڑنے میں دستور، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے واضح فیصلے بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ یہ بات میرے لیے اطمینان کا باعث ہے کہ اپنے علمی و فکری جدوجہد کا اصل موضوع اس سفر میں بھی مجھے یاد رہا کہ آج کی سب سے بڑی علمی و فکری ضرورت انسانی حقوق کے عالمی فلسفہ و نظام اور بین الاقوامی معاہدات سے صحیح طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس حوالہ سے امت کی رہنمائی کرنا علماء کرام کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ گزشتہ ماہ مکہ مکرمہ کے سفر کے دوران اس سلسلہ میں اپنی تجاویز اور دیگر ضروری دستاویزات پر مشتمل فائل میں نے رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل سعادت دکتور ڈاکٹر عبدالکریم علیسہ حفظ اللہ تعالیٰ کے سپرد کی تھی، اور اب ایران کے سفر میں وہی فائل زاہدان اور طہران کے سرکردہ علماء کرام کے حوالے کر کے آیا ہوں، اس درخواست کے ساتھ کہ وہ اس پر مذاکرہ اور مکالمہ کا ماحول بنائیں گے اور نئی نسل کی صحیح طور پر رہنمائی کا اہتمام کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھا آرٹیکل مولانا زاہد الراشدی صاحب کا جو انہوں نے اسلام اخبار میں اپنے ایران کے سفر کے متعلق لکھا ہے، سفر ایران کے چند تاثرات و مشاہدات۔ اگر ابھی تک آپ